نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا عنوان ہے جادو، فال اور توہم پرستی۔ توہم پرستی کا معنی ہے بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا۔ توہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی بھی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کی مثالیں ہیں۔ فال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی ہی ہے۔ ظاہری اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگونی ہے۔ بدشگونی اور توہم پرستی قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع و نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اس فضل کو اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ جو لوگ دین کے علم سے محروم ہیں وہ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان، جانور، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا جہالت اور توہم پرستی ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں وہ دراصل خام خیالی کا شکار ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ مستقبل کے حالات جاننے اور مستقبل کے کام بنانے کے لیے ستاروں کی چال، فال یا جادو ٹونے وغیرہ کا استعمال اسلام میں حرام ہے۔ مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کی تعلیم دی ہے، جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا کی جائے۔ اسلام نے جیسے توہم پرستی سے منع کیا ہے، اسی طرح بدشگونی اور بدفعلی سے بھی منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلامی تعلیمات میں بدشگونی کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی انسان، جانور، چیز یا وقت سے بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ البتہ نیک شگون یا نیک فال لینا درست ہے۔ انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فال لینا کچھ برا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، آپ کی طرف سے نازل کی جانے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، اور آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، جادو ایک حقیقت ہے جس میں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی نظروں اور عقلوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔
جادوگر چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلتا، البتہ خیال پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اسلام میں جادو کرانے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے اور اجوا کھجور کھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جادو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیزیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اُعِیذُکُمَا بِکَلِمَاتِ اللہِ التَّامَّةِ مِن کُلِّ شَیْطَانٍ وَہَامَةٍ وَمِن کُلِّ عَیْنٍ لَامَّةٍ۔ میں تم دونوں کے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہلاک کرنے والی ہر زہریلی چیز اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے یہی دعا فرماتے تھے۔ جادو، ستاروں اور فال کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے اور توہم پرستی کی وجہ سے معاشرہ بہت سی برائیوں کا شکار بن جاتا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ ایسے لوگ مسائل کی اصل جڑ تک پہنچنے کے لیے غیر ضروری کاموں اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ شاید وقتی فائدہ تو اٹھا لیں، لیکن بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں۔ توہم پرست لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے میں مذاق بن جاتے ہیں۔ توہم پرستی اور خرافات کے شکار لوگ معاشرتی تعلقات میں توازن سے محروم رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں۔ جادو ٹونے اور ستاروں کی چال کے ذریعے سے کام بنانے کے شوقین لوگ اپنے مال اور ایمان کا نقصان تو کرتے ہی ہیں، بعض اوقات اپنی جان اور صحت کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جاہل، عاملوں اور شعبدہ باز لوگوں کے ہتھے چڑھ کر لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں، مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے، حاجات پوری کرنے اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے استغفار، صدقہ، نماز حاجت اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روشن تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہر بری چیز کے شر سے بچا، تاکہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ آمین ثم آمین۔